کئی لاکھوں کی تعداد میں موجود نیفرونز کے فنکشنز میں کمی گردوں کی خرابی کی اصل وجہ ہے۔ ہیلو السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عائشہ خان ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہماری باڈی کی ایک وائٹل آرگن کڈنیز یا گردوں کی خرابی کے حوالے سے۔ ہمارے گردوں میں قدرتی طور پر موجود کئی لاکھوں کی تعداد میں نیفرونز نامی ٹیوبز ہوتی ہیں، جن میں ایک پیچیدہ ٹو وے فلٹریشن کا عمل جاری رہتا ہے۔ اس فلٹریشن کے عمل میں ہمارے جسم میں موجود ٹاکسنز، ویسٹ اور ایکسٹرا سبسٹانسز خارج ہوتے ہیں اور اہم سالٹ، سبسٹانسز اور منرلز واپس خون میں جذب ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس فلٹریشن کے پروسیس میں کمی یا خرابی آ جائے تو اسے کڈنی ڈیزیز کے علامات سمجھا جاتا ہے۔ سب سے پہلا اہم سائن ہے ایڈیما۔ جب ہمارے گردے بہتر انداز سے ٹاکسنز اور ایکسٹرا ویسٹ خارج نہیں کر پاتے تو یہ ہمارے خون میں جمع ہونے لگتے ہیں۔ ان سبسٹانسز کی زیادہ مقدار کے باعث ہمارا جسم پانی سٹور کرنے لگتا ہے جو کہ سوجن یا سویلنگ کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اس سویلنگ کو ایڈیما کہتے ہیں جو کہ عموماً جسم کے نچلے حصے میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس سویلنگ کو چھونے سے گڈھا پڑ جاتا ہے جو کہ پٹنگ ایڈیما کہلاتا ہے۔ اس سچویشن کو اگر بروقت ٹریٹ نہ کیا جائے تو یہ پانی ہمارے پھیپھڑوں میں جمع ہونے لگتا ہے اور یہ پلمنری ایڈیما کہلاتا ہے۔ یہ گردوں کی خرابی کی ایک اہم اور خطرناک سٹیج ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک اہم علامت ہے بلڈ پریشر کا بڑھ جانا۔ ہمارے جسم میں موجود شریانوں سے خون کے بہاؤ سے پیدا ہونے والا پریشر بلڈ پریشر کہلاتا ہے۔ جب ہمارے خون میں ایکسٹرا سبسٹانسز کی مقدار بڑھنے لگے تو بلڈ پریشر ہائی ہونے لگتا ہے جو کہ گردوں کی خرابی کی ایک اہم علامت ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے رات کو سوتے ہوئے بار بار پیشاب کا آنا، یعنی کہ یورینیٹنگ مور آفن ایٹ دا نائٹ ٹائم۔ کڈنیز کا مین فنکشن ہے کہ ہمارے جسم میں موجود ایکسٹرا سبسٹانسز یا ویسٹ کو پیشاب کے ذریعے خارج کرنا، لیکن جب یہ عمل بہتر انداز سے نہیں ہو پاتا تو ہمیں بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے۔ عموماً یہ فریکوینسی رات کو سوتے ہوئے بڑھ جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے پفی آئیز یا آنکھوں کے نچلے حصے میں سوجن ہونا۔ سالٹس یا ایکسٹرا سبسٹانسز کی ہمارے خون میں زیادتی آنکھوں کے نیچے سوجن کی وجہ بنتی ہے، یہ بھی ایڈیما کی ایک اور شکل ہے۔ نمبر 5 پہ ہے فومی یورین یا پیشاب میں ببلز کا ظاہر ہونا۔ نیفرونز کے ذریعے فلٹریشن کے پروسیس کے دوران جب پروٹینز بہتر انداز سے خون میں واپس جذب نہیں ہو پاتے تو یہ اکثر ہمارے پیشاب میں ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اس سے ہمارے یورین میں ببلز یا فوم ظاہر ہوتا ہے۔ ان پروٹینز میں سب سے زیادہ مقدار البومن پروٹین کی ہوتی ہے۔ نمبر 6 پر ہے سانس کا اکھڑنا، پھولنا یا شارٹنس آف بریتھ۔ ایکسٹرا ٹاکسنز اور ویسٹ کی مقدار ہمارے خون میں بڑھنے سے یہ ہمارے پھیپھڑوں میں جا کے اکٹھا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کے باعث ہمارے پھیپھڑوں میں پانی کا لیول بھی بڑھنے لگتا ہے۔ اس وجہ سے ہم سانس لینے میں دشواری محسوس کرتے ہیں اور یہ خراب گردوں کی ایک علامت ہے۔ نمبر 7 پر ہے فیٹیگ یا تھکاوٹ محسوس کرنا۔ خون کی گردش یا بلڈ سرکولیشن کے دوران یہ ہائی لیول ویسٹ اور ایکسٹرا سبسٹانسز ہمارے جسم کے تمام وائٹل آرگنز سے گزرتے ہیں اور یہی ایکسٹرا ویسٹ جب ہمارے دماغ سے گزرتے ہیں تو ہم تھکاوٹ یا فیٹیگ محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کسی بھی چیز پر بہتر انداز سے فوکس نہیں کر پاتے اور ہماری کنسنٹریشن لوز ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جسم میں نمکیات یا منرلز کا امبیلنس ہماری جلد پر خشکی کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ مسل کریمپس یا نیند کا بہتر طور پر نہ آنا بھی گردوں کی خرابی کی علامات ہیں۔ یہ تمام وارننگ سائنز ہمارے گردوں میں ہونے والے ایک اہم پروسیس فلٹریشن میں کمی یا خرابی کو ظاہر کرتے ہیں، جس کی بروقت تشخیص بے حد ضروری ہے، ادروائز یہ کڈنی فیلئر کا سبب بنتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔